مذکورہ اسٹاف سے کہا کہ عمائدین کو پانی پلایا جائے، پانی پلایا جائے، انہوں نے پانی تک نہیں پلایا۔ اسپیکر صاحبہ توجہ کی درکار ہے آپ کی۔ اس دوران ڈائریکٹر پی ڈی اے سہیل فیروز صاحب آئے اور انہوں نے پوری بات تفصیل سے سمجھائی، لیکن انہوں نے غیر مہذب اور جاہلانہ رویہ اختیار کر کے میرے اور میرے حلقے کے بزرگ اور عمائدین کی بےعزتی کی، جس پہ علاقائی مشران اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان اور امیدواران موجود تھے، جس سے نہ صرف میرا بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ لہذا اسپیکر صاحبہ درخواست ہے کہ اس کو استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دے، مذکور افسر کے خلاف تادیبی کارروائی کر کے ان کو ضلع بدر کیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جواب آیا ہے، لیکن میں سب ممبران سے درخواست کروں گا کہ جب یہ کمیٹی میں جواب جائے تو میں بھی ساتھ قرآن پاک لے کے آؤں گا اور ان کے سامنے رکھ، اور میرے سامنے بھی رکھ دے۔ چیئرمین صاحب کو میں کہوں گا کہ جو جواب دیا اس پر اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جو ہے ہمارے پورے ایوان کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں جھوٹ بولا گیا ہے، اس پر مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں۔ جب میں نے بات کی کہ صرف ایک دن کا ٹائم دے، میرے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا، جیسے میرے بھائی عبدالسلام صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں اپنے علاقے کے، آپ سی ایم ہیں، اگر کوئی ایشو ہو تو آپ ادھر ہی حل کر دے۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے صرف ایک دن کا ٹائم دے کہ میں سی ایم صاحب سے بات کروں کہ انکروچمنٹ کی جو میننگ ہے وہ ڈی جی صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ ڈی جی صاحب اور اس کے 4-5 جو بندے ہیں، انشاءاللہ میں پورا ایک قرارداد لے کے آؤں گا، کرپشن کی داستانیں لے کے آؤں گا، دکھاؤں گا یہاں پر کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے۔ 24 پوائنٹ میں نے لکھے اسپیکر صاحبہ، انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا یہاں پہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ایک دن کا ٹائم دے، کہتے میں نہ منسٹر صاحب بیٹے ہیں، نہ ان کو مانتا ہوں، نہ میں سی ایم صاحب کو مانتا ہوں، اور نہ میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو مانتا ہوں۔ تو انہیں کو میں نے کہا صرف ایک دن دے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ تمام پارٹیوں کے عمائدین آئے ہوئے ہیں، ان کی سفید داڑیاں ہیں، ایک جرگہ پختون ہو کہ نہیں ہو؟ میں نے کہا اسپیکر صاحبہ جب انہوں نے انکار کی تو میں آرام سے اٹھا ہوں اور صرف ایسے میں نے اس کو ولڈن کی نشانی بنا کے دی کہ شاباش، تھینک یو، چلے ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ باہر آ کے اپنے کام خلیل مومن کو میں نے کہا کہ تم لوگوں کی ایک پہچان ہے کہ تم دوستی بھی کرتے ہو تو اپنا سر ہتھیلی میں رکھتے ہو، اور جب عزت کی بات ہوتی ہے تو تم لوگ خلیل مومن کام اپنا سر ہتھیلی میں رکھتے ہو، اور جب زمین اور جائیداد کی اور کوئی ظلم کر رہا تھا تو میں نے وہ یہ دفتر سے باہر اپنے قوم کو بتا دیا کہ جاؤ اور اب اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے جائیدادوں کو سنبھالو۔ اگر اس طرح ایک ہیلپر جو جیلی ڈگریوں سے آگے ڈائریکٹر بنتا ہے، ایک چوکیدار جو ڈگری لیتا ہے اور آج ڈائریکٹر ہے، چوکیدار بھرتی ہو کے آج وہ ڈائریکٹر ہے، میں کہتا ہوں اگر ہم ان کی انکوائری نہ کریں منسٹر صاحب تو اللہ کی قسم ہمیں قبر میں بھی آرام نہیں آئے گی، کیونکہ لوٹنے کے لیے یہ ملک بنا ہے کہ جو بھی آئے اس کو لوٹ ہے، جو بھی آئے۔ ایک افسر کے گھر میں 10 گاڑیاں کڑی ہیں، میں نے ثابت کرنا ہے اسپیکر صاحبہ، میں ہاؤس آف دا فلور وعدہ کرتا ہوں، آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، معزز ممبران سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک کرپشن کو میں ثابت کروں گا، واللہ کہ میں چھوڑ دوں، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ 1996 سے لے کے یہ میرے قائد کا مشن ہے، یہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کا مشن ہے۔ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ میرا سکا بھائی کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، میں نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسپیکر صاحبہ یہ جو جواب ہے یہ میں جس دن آؤں گا
कमेटी में कुरान पाक साथ लेके आऊंगे, इसमें एक बात पर ये बता दे कि जी आपको ये याद नहीं, मेरा वो याद, मैंने कोई बात नहीं की, ये सब झूठ पर मुमनी है। मेरी आपसे दरखास्त है कि बराए करम ये कमेटी को भेज दे और इसकी इंक्वायरी भी कर ले कि एक चौकीदार से डायरेक्टर कैसे बनता है। हुआ सलाम, थैंक यू। तौर पे भी कुछ मालूमात करवाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे गलत बयानी की गई है, बात उधर ही आ गई है। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, ये बड़ी अच्छी स्कीम है हमारी हुकूमत की। सीएम साहब का अवामी एजेंडे में इस सारी स्कीम का इसका हिस्सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी गुजारिश ये है, हमारे मेंबरान हैं जो अपोजिशन के भी हैं, गैर कानूनी काम कोई भी नहीं चाहता, ना उसको कोई सपोर्ट करता है। गुजारिश ये है कि जिधर मेंबरान की इज्जत बेइज्जती का सवाल आता है, हम काबीना के जो मेंबरान भी हैं, बाकी हमारे पार्टी के अपोजिशन के मेंबरान भी हैं, सबकी किस्तें बड़ी अहम हैं। हम चाहते हैं इनकी बात सुनी जाए। ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये एक एक बंदा 30-30, 40, 50 हज़ार वोट लेके इधर आया हुआ है। तो जब अगर ये इनकी कोई जायज़ डिमांड होती है या लोगों की कोई तकलीफ देखते हैं, महंगाई का एक जालिमाना दौर चल रहा है, गरीब लोग अगर कोई अपनी रेड़ी ठिया या कुछ लगाते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट जो एक ड्राइव है उसके अंदर अगर वो आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अफसरान को, जो भी कोई मिनिस्ट्री हो या अथॉरिटी हो, कम अज़ कम हमारे मेंबरान और उन जो गरीब लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई उनको टाइम अगर दे सकते हो तो उनको कोई थोड़ा बहुत टाइम भी देना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए। तो मैं बिल्कुल हाजी साहब की इस जो करारदाद ये इन्होंने पेश की है इधर प्रिविलेज मोशन, कोई इसमें मुझे कोई इबाम नहीं है, इसको ज़रूर भिजवाएं, कमेटी को भिजवाएं और इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ये पीडीए वालों ने गलत बयानी की है तो मेरी गुजारिश होगी मैडम स्पीकर, ये एक बड़ा ऑनरेबल हाउस है, लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे इधर बैठे हुए हैं, कोई भी अफसर इस अगस्त हाउस में, इस असेंबली के सामने कागजी अगर गलत बयानी करता है तो उसकी भी कुछ सज़ा आपको तजवीज़ करनी चाहिए और वो सज़ा उस अफसर को ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आपका। मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा, डीजी और डायरेक्टर वो साफ दो टोक कहते हैं कि हम सूबाई गवर्नमेंट के मातहत नहीं हैं। अब ये मिनिस्टर साहब ये बताएं कि वो सूबाई गवर्नमेंट के मातहत हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमसे आज़ाद है, अगर है तो उनको इस बात पे संगीन सजा देनी चाहिए।